اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہاں آپ کے سامنے لیول 1 اور لینگویج 2 کی آنسر کی لے کر میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ اپنے جو جوابات ہیں ان کو چیک کر لیجئے گا۔ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو سیریز ہے وہ میرے پاس ایم ہے، تو آپ کی کون سی سیریز ہے اس حساب سے آپ سوالوں کو ملا لیجئے گا۔ تو سوالات پر ہم ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں، بنا کسی تمہید کے سوالات پر چرچا کریں گے اور جوابات پر بھی چرچا کریں گے۔ تو یہاں پہلا سوال ہے، ابتدائی منزل پر ابتدائی یعنی شروعاتی پرارمبک اسٹیج پر تدریس زبان یعنی بھاشا شکشن کے مقاصد میں بولنا، پڑھنا اور لکھنا کی اہمیت نوعیت کے اعتبار سے کیسی ہے؟ یہاں کنفیوز ہو سکتے ہیں آپ کے، نظری اور عملی دونوں میں ہم اس کو شامل کریں، لیکن کیونکہ پرارمبک اسٹیج کی بات کی جا رہی ہے تو میرے نزدیک جو آنسر صحیح ہے وہ ہے بی صحیح ہے، کہ پرارمبک اسٹیج پہ سب عملی ہیں۔ جب آپ ان کو بولنا سکھاتے ہیں تو عملی طور پر بولنا سکھاتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں تو وہ عملی طور پر یعنی پریکٹیکل سکھاتے ہیں، اور لکھنا بھی جو ہے وہ اس کو پریکٹیکلی سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے نظری اور عملی نہ ہو کر یہ عملی ہونا چاہیے، میرے نزدیک یہ آنسر صحیح ہے۔ پڑھو اور لکھو طریقہ کس تحلیلی طریقوں میں، اب یہاں کن ہونا چاہیے تھا، کن تحلیلی طریقوں میں استعمال ہو سکتا ہے؟ تو حروف تہجی کا طریقہ اور صوتی طریقہ۔ تو حروف تہجی کا طریقہ تو جو ہے آپ کے تحلیلی طریقہ ہے ہی نہیں۔ صوتی طریقہ اور لفظ واری طریقہ بھی جو ہے وہ تحلیلی نہیں ہے، ترکیبی ہے۔ صوتی، لفظ واری، طریقہ واری، اور اب یہ سب مکس کر کے گڑبڑ دیا انہوں نے۔ تو یہاں جو آنسر ہے لفظ واری طریقہ، جملہ واری طریقہ اور قصہ واری طریقہ۔ یہاں یہ جو دیکھیں گے آپ، یہ لفظ واری ہو، جملہ واری ہو، قصہ واری، تمام جو طریقے ہیں یہ تحلیلی طریقے ہیں۔ تو ان تحلیلی طریقوں میں ہم پڑھو اور لکھو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال بڑا مبہم سا انہوں نے بنا دیا ہے، ڈاؤٹ فل سا، یہاں لینگویج بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس کا آنسر میرے نزدیک ڈی صحیح ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، تدریس میں تمہید کی بنیاد کس پر رکھی جاتی ہے؟ جب آپ کلاس میں جاتے ہیں، لیسن پلان سے متعلق یہ سوال ہے، میں نے میری کتاب میں پیچھے دیا ہوا بھی ہے۔ تو جب آپ لیسن شروع کرتے ہیں، ٹیچنگ شروع کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، پہلے جو ہے تمہیدی سوالات پوچھتے ہیں۔ تو تمہید یعنی پرستاونا جو آپ بناتے ہیں، وہ کس بنیاد پر پرستاونا بنائیں گے سبق کی؟ تو ظاہر سی بات ہے پورو گیان کے آدھار پر آپ اس کی پرستاونا بنائیں گے۔ تو تمہید یعنی پرستاونا کی جو شروعات ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اس کا جو آدھار ہے وہ تمہید ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجئے آپ بچوں کو جو ہے وگیان کا کوئی، سائنس کا کوئی سبق پڑھا رہے ہیں، واشپیکرن آپ مان لیجئے پڑھا رہے ہیں، تو جب آپ واشپیکرن پڑھائیں گے تو جب پرستاونا جب آپ شروع کریں گے، پرستاونا کے پرشن پوچھیں گے، تو پانی سے متعلق ان سے سوال پوچھیں گے، کیونکہ پانی کے بارے میں وہ پہلے سے جانتے ہیں، ان کا پورو گیان ہے، سابقہ معلومات ہے پانی کی۔ تو پانی سے متعلق تمہید یا پرستاونا ان کے سامنے پیش کریں گے، پھر ان کو پانی کی جو ایک کریا ہے واشپیکرن، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے جو صحیح جواب ہے وہ سابقہ معلومات ہے۔ تو تفہیم عبارت پر تمہید نہیں ہوگی، کیونکہ تفہیم عبارت کیا ہے؟ جب آپ سبق پڑھا چکیں گے، بلند خوانی کر چکیں گے، تو جو عبارت آپ نے پڑھی ہے اس کی تفہیم یعنی اس کو سمجھائیں گے۔ یہ تو بہت بات کا کام ہے۔ مدرس کی حرکات و سکنات پر اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، مدرس کی ایکٹیویٹی پر کیا تمہید ہوگی؟ اور ان میں سے کوئی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ صحیح جواب ہے سابقہ معلومات۔ تدریس کے کس طریقے میں طلبہ کی اختراعی قوتوں کی نشو و نما ہوتی ہے؟ اختراعی قوتیں یعنی کچھ نیا کرنے کی صلاحیت، کیپیبلٹی، تو اس کو کہتے ہیں اختراعی قوت۔ نشو و نما کا مطلب ہوتا ہے ڈیولپمنٹ۔ کون سا طریقہ جس میں بچوں میں کچھ نیا کرنے کی
چاہت پیدا ہو تو تحلیلی طریقے میں نہیں ہوتی ہے، پیستالوجی طریقے میں بھی نہیں ہوتی ہے، اور ابجدی طریقے میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ ابجدی طریقہ وہی الف بیتے پڑھا رہے ہیں آپ، تحلیلی طریقہ آپ لفظ سے شروع کر کے اور حروف تک آتے ہیں، جملہ لفظ حروف الٹا چلتے ہیں۔ پیستالوجی طریقہ آپ کو معلوم ہے، لائنیں وغیرہ بناتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے تخلیقی طریقہ، تو اس میں بچوں میں کچھ نیا تخلیق کرنے کی، کچھ نیا ڈیولپ کرنے کی قوت جو ہے وہ اسی طریقے میں پیدا بچوں میں ہوتی ہے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے تخلیقی طریقہ۔ خلل ڈالنا، ویودھان ڈالنا، اس محاورے کے کیا معنی ہیں؟ تو بہانے سے ٹال دینا یہ مطلب نہیں ہے، روب قائم کرنا تو اس میں کیا روب قائم ہوگا، حکم دینا بھی نہیں ہے، تو خرابی یا بگاڑ پیدا کرنا، کسی کام میں خلل ڈالنا تو اس کام کو خراب کرنا یا اس کام کو بگاڑ دینا۔ اب یہ اقتباس آ گیا ہے، تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جینا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ تو یہ سب نے سنا ہے، 50 بار آپ نے سنا ہوگا۔ بہت آسان سی جو ہے یہ نظم اور ترانہ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں دے دیا ہے۔ دیکھتے ہیں سوال کیسے ہیں، سوال بھی آسانی ہوں گے۔ شاعر نے سنتری کسے کہا ہے، کتنا آسان سوال ہے، ظاہر سی بات ہے ہمالیہ پروت کو کہا ہے، لال قلعے سے کوئی لینا نہیں، جمنا سے لینا نہیں، گنگا سے لینا نہیں۔ سنتری کس کو کہتے ہیں؟ پہرے داری کرنے والا، پہرے دار۔ تو ہمالیہ پروت ہماری پہرے داری کرتا ہے، چوکسی کرتا ہے۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہاں گلستاں یا گلستاں کے معنی کیا ہیں؟ گلستاں کس سے کہا گیا ہے؟ تو ایسی بات ہے ہندوستان کو گلستاں کہا گیا ہے، اور بلبلیں کون ہیں؟ ہم لوگ اس کی بلبلیں ہیں۔ تو صحیح جواب ہے ایک۔ غربت سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ غربت کا مطلب دیکھیے غریبی بھی ہوتا ہے، اور غربت کا مطلب دوری بھی ہوتا ہے۔ دھن دولت سے جب دوری ہو جائے آدمی کی تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں غریب ہے اور غربت میں ہے، اور جب آدمی اپنے دیش سے دور ہو جائے، پردیس میں چلا جائے، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں غربت میں ہے۔ تو یہاں غربت سے مطلب غریبی نہیں ہے بلکہ پردیس ہے۔ شجر کا مطلب پیڑ ہوتا ہے، پڑوسی، اور ندی تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو صحیح جواب ہے پردیس۔ مذکورہ اشعار میں، یعنی جو ان اشعار کا بھی ذکر کیا گیا اوپر، اس میں شامل قافیوں کا استعمال ہوا ہے۔ قافیے کون سے ہیں اس میں؟ ہمارا، سنتری، تو دیکھیے قافیہ ہی نہیں ہے، یہاں تو الف آ رہا ہے ہمارا، اور وہاں یہ آ رہی ہے سنتری۔ آب رود گنگا، یہ تو لفظ ہے، قافیہ کہاں ہوا؟ بلبلیں، گلشن، یہ بھی دیکھیں قافیہ نہیں ہے کیونکہ ہم آواز نہیں ہے حروف اس میں۔ گلستاں، پاسباں، اب یہاں دیکھیے الف اور نون، الف اور نون، یہ یہ جو ہے بار بار آ رہے ہیں، تو یہ قافیے ہیں، یہ حرف روی ہے، الف اور نون، تو گلستاں، پاسباں، تو یہ قافیہ ہو گئے۔ تو جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا ڈی۔ مذکورہ اشعار میں کس ردیف کا استعمال ہوا ہے؟ ردیف دیکھیں تو ردیف یہاں آپ دیکھ لیں، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا، رشک جینا ہمارا، اور کارواں ہمارا۔ تو ردیف کیا ہوگی؟ ہمارا۔ تو قافیہ کے بعد آتی ہے ردیف، تو یہاں بار بار کون سا لفظ آ رہا ہے؟ ہمارا، 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 تو ردیف ہو گئی ہمارا۔ حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ 14 حروف شمسی ہیں، 14 حروف قمری ہیں۔ قاف کس قسم کا حرف ہے؟ تو بہت آسان پوچھا انہوں نے، تو قاف حروف قمری ہے کیونکہ اس کا نام ہی، جب آپ کو میں نے پڑھایا ہوگا، جن لوگوں کو میں نے پڑھایا اور میں نے کتاب میں بھی دیا ہے، کہ اس کو یاد رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کی آیت ہے الشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان میں نا، تو الشمس، الشمس، اس میں دیکھیں گے آپ شمس کے ساتھ جب ال آ رہا ہے تو لام بولا ہی نہیں جا رہا ہے، تو شمسی وہ حروف ہیں جن میں لام بولا نہیں جاتا ہے، الشمس والقمر والقمر، تو قمر کے اندر جو ہے لام بولا جا رہا ہے، تو وہ حروف جو جن میں جن کے پہلے ال لگنے پر لام بولے جاتا ہے وہ قمری کہلاتے ہیں۔ تو قاف تو والقمر ویسے ہی آ رہا ہے، تو قاف حروف قمری ہے۔ تو یہ آپ کا اب یا سے کوئی لینا دینا نہیں، یا تو ہے ہی نہیں ہے، تو بے وقوفی کی بات ہے۔ تو اس کے بعد ہے آپ لفظ عقیدہ کے کیا معنی ہیں؟ نفرت نہیں ہوتا، حقارت نہیں ہوتا، حکم نہیں ہوتا۔ عقیدہ یعنی ایمان، یقین، میرا اس بات میں عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی میرا یقین ہے۔
وہ لفظ یا کلمہ جو کسی اسم یا ضمیر کی کیفیت یا اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اسم کی اچھائی یا برائی صفت کہلاتی ہے، تو یہ صفت آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے استاد کا متضاد کیا ہے؟ تو استاد کا متضاد ہو جائے شاگرد۔ اور اس کے بعد ہے پڑھنا سکھانے کے تحلیلی طریقے میں کیا اقدام کیے جاتے ہیں؟ تحلیلی طریقہ یعنی بڑے سے چھوٹے کی طرف چلنا، تو یہاں دیکھ لیں آپ، کل سے جز کی جانب چلنا، کل یعنی تمام سے، بڑے سے چھوٹے کی جانب چلنا، تو وہ تحلیلی طریقہ کہلاتا ہے، تو یہ بی صحیح ہو گیا۔ یونان، مصر و روما میں قدیم زمانے سے پڑھنا سکھانے کا کون سا طریقہ رائج رہا ہے؟ تو دیکھیں قدیم زمانے میں جملہ واری یا لفظ واری طریقہ تو تھا نہیں، یہ جدید طریقہ ہے۔ حروف تہجی کا طریقہ تو شروع سے ہی ویسے رائج ہے، اور میں نے یہاں صوتی طریقے کو جو ہے وہ صحیح کیا ہے، کیونکہ اس کا ایک اگلا سوال اور ہے، یہاں آپ دیکھ لیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ پڑھنا سکھانے کا قدیم طریقہ ہے، تو اس میں حروف تہجی کا طریقہ کہیں نہیں دیا گیا۔ پیسٹالوجی نیا طریقہ ہے، ڈالٹن طریقہ نیا ہے، مونٹیسی کا طریقہ نیا ہے، تو انہوں نے قدیم طریقے میں یہاں ایک صوتی طریقہ دیا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں بھی صوتی طریقے کو ٹھیک اوکے کیا۔ تو یہاں کیونکہ صوتی طریقہ یہ لفظ یہ جواب صحیح ہے، تو قدیم طریقہ یہاں بھی سوال یہ پوچھا ہے کہ یونان، مصر اور روما میں کیونکہ قدیم زمانے کے کون سا طریقہ تھا، تو میں نے صوتی طریقہ صحیح کیا۔ استقراری طریقہ تدریس میں کیا اقدام کیا جاتا ہے؟ یہ استقراری غلط چھپ گیا ہے، دراصل یہ استقرائی طریقہ ہے، تو آپ نے قواعد کی تدریس میں پڑھا ہوگا استخراجی اور استقرائی طریقہ۔ یہ قواعد کی تدریس کی بات کی جا رہی ہے، تو کل سے جز اور یہ منفردن سے مجرد کی جانب، اور یہ معلوم سے نامعلوم کی جانب، اور ایک ہے سی اور بی دونوں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں سی تو صحیح ہے، معلوم سے نامعلوم کی جانب بات کی جاتی ہے استقرائی طریقے میں، جو چیزیں وہ جانتے ہیں پہلے ہم ان پہ چرچا کرتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے ہم ان کو جو سکھانا چاہتے ہیں اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو یہ معلوم سے نامعلوم ہے۔ تو یہ منفردن سے مجرد کی جانب کو بھی اگر ہم اس میں شامل کر لیں تو سی اور بی کے حساب سے یہ ڈی والا جو آپشن ہے یہ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تختہ سیاہ پر لکھتے وقت استاد کو درجے میں کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے سمپل سا سوال ہے، یہ آپ نے سب نے مجھے امید ہے ٹھیک کیا ہوگا۔ اس پہ چلتے ہیں اقتباس پر۔ ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا، وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا، اس کا نام فیروز تھا۔ بادشاہ نے بہت جلد ان شاعروں کو پہچان لیا کہ کون کیسا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دربار میں بلایا اور اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دی، خوب شعر کہے اور بادشاہ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ اب یہ سوالات آ گئے، زمین آسمان ایک کرنا محاورے سے کیا مراد ہے؟ تو سختی سے جواب دینا نہیں ہے، ذمہ داری قبول کرنا نہیں ہے، جان دینے کو تیار نہیں، بہت کوشش کرنا، یہ آنسر اس کا صحیح ہے۔ انعام کا جمع کیا ہے؟ تو انعام کا جمع انعامات، صاف نظر آ رہا ہے۔ علامات علامت کا ہے، نباتات بھی نہیں ہے، حکایات حکایت کا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ آسان سے سوال تھا۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو حسد نہیں کہتے ہیں، حسد کا مطلب ہوتا ہے جلن، کسی سے جلنا، کسی کی ترقی پر جلنا۔ تو تعجب بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، تو ہے خوش آمد۔ مذکورہ اقتباس میں جس شاعر کا ذکر کیا گیا اس کا کیا نام تھا؟ تو فیروز کا نام بھی آیا تھا اس میں، اور وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا۔ اس جملے میں تھا کا تعلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیتے ہوئے زمانے کی بات ہے تو ماضی آ جائے گا۔ تفصیلہ کی علامت کیا ہے؟ یہ تفصیلہ کی علامت ہے کیونکہ اس کو لگانے کے بعد ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، تو یہ تفصیلہ ہے۔ حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ تو حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ کون شخص ایسا کہتا ہے؟ یہ مثال ہے، کون شخص، تو یہاں کون کو دیکھ لیں آپ، یہ جو ہے صفت مقداری نہیں ہے، صفت نسبتی بھی نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، عددی بھی نہیں کیونکہ کوئی عدد نہیں ہے، بلکہ یہ صفت ضمیری ہے کیونکہ کون کا استعمال ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو یہاں یہ جو ہے صفت کے طور پر کون استعمال ہو رہا ہے، کون شخص ایسا کہتا ہے، یعنی وہ شخص ایک وشیش شخص کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ اس کی صفت ہو گئی۔ وہ نہیں آیا، میں آج نہیں جاؤں گا، ان جملوں میں ضمیریں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اور میں جو ہے وہ
یہاں پر ضمیریں ہیں، یہ سمپل سی بات ہے۔ اور یہ آپ کا اس میں آخری سوال ہے کہ وہ فعل جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے کیا کہلاتا ہے؟ تو دیکھیے فعل لازم تو ہے نہیں، فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں فعل اور فاعل ہو، فعل اور فاعل دونوں پائے جائیں۔ فعل متعدی ہوتا ہے جس میں فعل فاعل مفعول تینوں پائی جائیں۔ فعل احتمالی وہ ہوتا ہے، احتمال کا مطلب ہوتا ہے شک، وہ فعل جس کام کے ہونے میں شک پایا جائے۔ تو ایک بچا فعل ناقص، یعنی جس میں فاعل ہی معلوم نہ ہو، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص۔ تو وہ فعل جو کسی پر اثر ڈالتا ہے یا اثر کو ثابت کرتا ہے لیکن اس فعل کو فعل ناقص کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں فاعل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے جیسے بارش ہو رہی ہے، تو کام ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن کون کر رہا ہے بارش یہ پتہ نہیں، بخار ہو رہا ہے، تو یہ اس میں فاعل نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فعل ناقص۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ لیول 1 لینگویج 2 کا یہ پیپر تھا اور یہ اس کی آنسر کی تھی، اس سے آپ اپنے کوشچنس کو ملا لیجیے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت۔